بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے آپ کے بچے میں، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں، میں تو گناہ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں تو منافق ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے، نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، بھائی ایک دو تو پڑھو، انکریجڈ ہے ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک دو تو پڑھو، کیا پتہ وہی آخری نماز ہو پھر. اور کیا پتہ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو شیطان ہیز ون، شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہی تو پوائنٹ ہے. نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می، مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر، اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا، وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے، وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا، ینگسٹر آیا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، میری گرل فرینڈ ہے، میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیٹ کہ میں نے اسے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی، ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اسے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس، اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے. بھائی نماز پڑھو گے تو کیا پتہ کوئی اسٹرینتھ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے. ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یو آر گون، پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی، میں رہا ہوا ان میں، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے، عربی روم میٹس ہیں ان کے، دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے، بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا، مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے، مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے، کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے، اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں، یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں، وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اٹس گڈ، یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں، تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹیڈ ٹو سنز، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے. ٹھیک ہے، نماز ایک فرض کام ہے، کم از کم فرض تو پورا کریں نا جا کے. باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے، وہ آپ کو سکون دے دے، راحت دے دے، یہ سیکنڈری بات کی باتیں ہیں، پہلے فرض تو جا کر پورا کریں نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. دین a person involved in an environment that doesn't foster good deed، یہ ایک ریزن ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نماز کے قائل بھی ہیں، لیکن جب وہ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی جگہ پر ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں،
تو وین دے سی اراؤنڈ دیم کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, مطلب نہ کوئی اہتمام ہوا ہوا ہے اس جگہ پہ نماز کا, تو آہستہ آہستہ ان کی بھی چھوٹنے لگتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نماز سے دور ہونے لگتے ہیں. تو دین اگین انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ وہاں پر کوشش کریں نماز کے کسی اہتمام کی, انتظام کی کوشش تو یہ کرنی چاہیے, اور بلکہ دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس پہ, لیکن ریگارڈ لیس خود تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کر دیتا ہے. چوتھی ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہمارے سامنے آئی, بڑی انٹرسٹنگ ریزن. کچھ لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے یا دین اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم نیک بن جائیں گے, اور نیک بن جائیں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گی, مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہے, کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا, مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ, یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دین بیکاز دے فیئر کہ بس وہ ریلیجس محفلوں میں جانے سے, ریلیجن لرن کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے نا پھر ہماری ساری چیز چھوٹ جائے گی. تو دے آر ناٹ ریڈی ایٹ, دے سے وی آر ناٹ ریڈی ایٹ فار دس. اور یہ دین اگین کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ایک فرض کام کو یہ کہہ کے چھوڑنا کہ وی آر ناٹ ریڈی ایٹ. تو پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کبھی ہدایت ہی نہ دے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہم سنتے ہیں, دے کیپٹ سیئنگ وی آر ناٹ ریڈی ایٹ, وی آر ناٹ ریڈی ایٹ, وی آر ناٹ ریڈی ایٹ. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں فالج ہو گیا, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. سوچا تھا بڑھاپے میں پڑھیں گے, بڑھاپے میں بیماری ایسی کوئی آ گئی کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں نماز کی. کئی ایسی سٹوریز ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے اللہ ناراض ہو جائے. بہرحال یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ آئی کانٹ کم رائٹ ناؤ. یا کچھ لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے یو آر ٹو ریلیجس اف یو آر پریئنگ. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریزنز رکھی ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ایک اور ریزن ہے پرسن ہو از افریڈ ٹو لیو کمفرٹ زون. یہ بہت کامن ریزن ہے. کچھ لوگ بس فلو میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے, بہت کمفرٹیبل روٹین ہے, پلیجریبل روٹین ہے, موجیں کر رہے ہیں آپ. اب بیچ میں اذان ہوتی ہے تو گلٹ آتا ہے, یار وضو کرنا پڑے گا, پھر مسجد جانا پڑے گا, ایک گلٹ سا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اس گلٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں اور انشاءاللہ ڈونٹ وری.